السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہان۔ ناظرین، سارا انعام قتل کیس میں لیٹسٹ اپڈیٹ سامنے آئی ہیں۔ تقریباً 2 ماہ کے عرصے کے بعد اس کیس میں وہ پیش رفت ہوئی ہے اور شاہنواز امیر کو سیشن عدالت میں آج پیش کیا گیا ہے۔ اس سے قبل 2 روز قبل شاہنواز امیر کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور پولیس نے اس کیس کا جو چالان تھا وہ مکمل کر عدالت میں پیش کیا، اور اس موقع پر عدالت نے ملزم شاہنواز امیر سے پوچھا کہ کیا وہ اس کیس میں اپنا کوئی وکیل ہائر کریں گے، تو شاہنواز امیر نے جواب دیا تھا کہ ان کا وکیل بہت جلد ہائر ہو جائے گا۔ آج شاہنواز امیر کو عدالت میں سیشن عدالت نے آج ان کو ذاتی حیثیت سے طلب کیا تھا اور شاہنواز امیر کو آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ آج تمام قانونی جو کاروائیاں تھیں وہ مکمل ہوئیں اور تمام جو فریقین ہیں اس مقدمے کے ان کو نقول بھی پیش کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے 5 دسمبر کی تاریخ دی ہے، اور 5 دسمبر کو شاہنواز امیر اور ان کی جو والدہ ہیں جو اس قتل کیس میں ملزمہ نامزد ہوئی ہیں اور ضمانت پر ہیں، ان پر 5 دسمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ ناظرین، سارا انعام قتل کیس کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی اپڈیٹ دے دیں کہ وہ ناظرین جو فرسٹ ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو معلوم ہو سکے کہ 23 ستمبر بروز جمعے کو معروف صحافی ایاز امیر کے بیٹے شاہنواز امیر نے اپنے فارم ہاؤس چک شہزاد میں اپنی بیوی سارا انعام کو ڈمبل مار کر قتل کر دیا تھا، اور اس وقت گھر میں ان کی والدہ موجود تھیں، اور پولیس نے ان کو ان کے گھر سے آلۂ قتل سمیت گرفتار کیا تھا۔ اس واقعے کی اطلاع ان کے والد ایاز امیر نے پولیس کو دی تھی، اور اس کے بعد ان کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا، اور یہ کیس تقریباً 2 ماہ سے وہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ 2 ماہ کے دوران اس کا ملزم جو شاہنواز امیر ہے اس کا جسمانی ریمانڈ ہوا، جوڈیشل ریمانڈ ہوا، اور اس قتل کی تمام تحقیقات کی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی والدہ کو بھی وہ جسمانی ریمانڈ اور جوڈیشل ریمانڈ پر رکھا گیا، اور اس کے بعد وہ اب ضمانت پر ہیں، جبکہ ان کے والد ایاز امیر کو بھی جسمانی ریمانڈ پر 2 روز کے لیے رکھا گیا، اور اس کے بعد ان کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ اب ناظرین، اس قتل کیس کی تحقیقات جو ہیں وہ تو پولیس نے مکمل کی ہیں، اور انہوں نے جو چالان عدالت میں جمع کروایا ہے اس کی ابھی تفصیلات نہیں آئیں۔ یہ چالان جتنا وہ مکمل ہوگا، غیر جانبدار ہوگا، اور اس میں تمام قانونی وہ پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہوگا، اتنا ہی مجرم اور جو قاتل ہے شاہنواز امیر اس کو سزا ملنے میں آسانی ہوگی۔ اس قتل کیس میں شاہنواز امیر کو آلۂ قتل سمیت گرفتار کیا گیا تھا، اور اس قتل کا ملزم نے خود اعتراف کیا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس قتل کے دوران جو فون تھے، سارا انعام کا جو فون تھا اور ملزم کا جو فون تھا، اس کا کال ڈیٹا اور تمام چیٹ ڈیٹا حاصل کیا جا چکا ہے، وہ بھی میڈیا میں سامنے آ چکا ہے۔ ملزم نے قتل سے پہلے جو سارا انعام سے چیٹ کی ہے اس سب کا ریکارڈ اس میں موجود ہے۔ اب صرف اس میں ایک چیز اس کی کمی ہے کہ پتہ نہیں اب اس جو چالان جمع کیا گیا ہے اس میں ان چیزوں کو مد نظر رکھا گیا ہے یا نہیں رکھا گیا۔ اس میں سب سے اہم چیز اس گھر کی CCTV فوٹیج ہے، کیونکہ اس ملزم نے قتل ایک پلان کے تحت کیا تھا، اس لیے اس نے قتل سے 2 روز قبل اس گھر سے تمام CCTV کیمراز وہ اتار لیے تھے، اور یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس گھر کے سامنے، اس فارم ہاؤس کے سامنے کوئی کوٹھی ہے، اور اس کی CCTV کیمراز سے یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ اس گھر کے اندر سارا انعام کی آمد، اور اس سارا انعام کی آمد کے بعد یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس دوران کوئی دوسرا فرد بھی وہاں پر آیا، شاہنواز امیر نے یہ قتل اکیلے کیا یا اس کا کوئی سہولت کار بھی اس رات وہاں پر موجود تھا۔ اور جو نوکروں کے حوالے سے، ملازمین کے حوالے سے یہ 2 لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی شاہنواز امیر اور ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ رات کو کوئی ملازم وہاں پر موجود نہیں تھا، اس کا بھی اس کیس میں ثبوت دیکھنا ہے کہ قتل کے وقت رات کو جب یہ قتل ہوا تھا تو ملازمین جو ہیں وہ رات کو ہی چلے گئے تھے یا ان کو قتل کے بعد گھر سے وہ روانہ کیا گیا تھا۔ تو CCTV کیمراز اور CCTV فوٹیج اس قتل میں وہ ملنا بہت ضروری ہے۔ پھر اس قتل کے دوران سارا انعام کی کچھ جیولری کا ذکر کیا گیا تھا کہ
جو شاہنواز امیر کی والدہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ہے، کیا وہ جیولری جو ہے وہ ثمینہ شاہ سے برآمد کی گئی ہے۔ پھر ایک سارا انعام کا پاسپورٹ ریکور نہیں ہو سکا تھا، اس حوالے سے بھی ابھی اطلاعات نہیں ہے کہ سارا انعام کا پاسپورٹ ریکور کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ ان تمام سوالوں کے جواب حاصل ہونا بہت ضروری ہیں۔ بہرحال 5 دسمبر کو ان دونوں جو ملزمان ہیں یعنی ثمینہ شاہ اور ان کے بیٹے جو مرکزی ملزم ہے شاہنواز امیر، ان پر 5 دسمبر کو فرد جرم عائد ہوگی اور سیشن جج عطا ربانی اس کیس کی سماعت کریں گے اور اس کے بعد فرد جرم عائد ہونے کے بعد اس کیس کی باقاعدہ سماعت ہوگی، اس کا ٹرائل شروع ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شاہنواز امیر جو ابھی تک اپنا کوئی وکیل ہائر نہیں کر سکا، اس کیس میں وکیل کون ہوگا اور اس کو اس کیس میں اس کا دفاع کرنے اور اس کو بچانے کے لیے کون سا وکیل سامنے آئے گا۔ گرچہ ثمینہ شاہ اور ایاز امیر کہہ چکے ہیں کہ وہ اس کیس میں اپنے بیٹے کا دفاع نہیں کریں گے، لیکن یہ اب 5 دسمبر کو بات سامنے آئے گی کہ وہ اس کیس سے لا تعلق رہتے ہیں یا اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے میدان میں آتے ہیں۔ دوسرا، اس کیس کے دوران ایک اہم خبر یہ سننے میں آ رہی ہے کہ ملزم شاہنواز امیر اس کیس میں اپنی ضمانت کرانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اس کیس کا ٹرائل چلتا رہے اور اس دوران اس کو ضمانت مل جائے اور وہ ضمانت پر رہائی حاصل کر باہر کی زندگی کو انجوائے کر سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس شفاق ملزم کی ضمانت پر رہائی کی منظوری دیتی ہے یا پھر اس ملزم کو جیل کے اندر رکھ کر ہی اس کیس کی تمام جو ہے وہ تحقیقات مکمل کرے گی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک شفاق ملزم ہے جس نے انتہائی شفاقی کے ساتھ کینیڈین شہری سارا انعام کو پلان کے تحت پاکستان بلوایا اور انتہائی بے دردی اور وحشیانہ انداز میں اس کا قتل کیا اور اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو باتھ ٹب میں رکھ کر اس نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد اوپر سے ٹیپ چلا دیا تھا۔ اور سب سے بڑی جو اس قتل کیس میں بھیانک بات سامنے آئی تھی کہ جب پولیس اس قتل کو ریکور کرنے کے لیے اور اس قاتل کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر گئی تھی تو ان لوگوں نے سارا انعام کی ڈیڈ باڈی پر کپڑا تک نہیں رکھا تھا، اس کی لاش کو انہوں نے ڈھانپنے سے بھی گریز کیا تھا اور انہوں نے اس کی لاش کی بھی بے حرمتی کی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالت اس کیس میں اس کی ضمانت کے حوالے سے کیا فیصلہ دیتی ہے۔ 5 دسمبر کو اس مجرم کو فرد جرم جو ہے اس پر عائد ہوگی اور اس کی جو سزا ہے جو کہ تمام لوگ اور سارا انعام کے والد اس کیس میں جو ہے ان کا مطالبہ ہے کہ جیسے ان کی بیٹی کا قتل ہوا ہے اسی طرح اس مجرم کو عبرتناک سزا دی جائے اور اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے تاکہ اس جیسا کوئی اور کیس دوبارہ جنم نہ لے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔